السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم سید ابراہیم شاہ صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ خلافت کانسیپٹ۔ اس ریگارڈنگ سید ابراہیم شاہ صاحب پلیز جانکاری دیں، اور یہ بھی جانکاری دیں کہ وہ آخر خلافت کانسیپٹ کو کیسے سمجھتے ہیں اور خلیفہ کن کن لوگوں کو مانتے ہیں یا ان کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم امیر فیصل صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑی مہربانی آپ نے رات کے ہمیں وقت دیا کہ ہم اپنا تصور خلافت آپ کے سامنے رکھیں اور بھائیوں کے سامنے رکھیں، تاکہ سب کو معلوم ہو کہ تشیع اثنا عشری کے ہاں، مکتبہ اہل بیت کے ہاں خلافت کا معنی کیا ہے۔ خلافت کا لغوی معنی جو ہے لغت میں، جو اب آپ دیکھیں گے ابن منصور نے الحلبی نے جس طریقے سے لکھا ہے، خلافت کا معنی جانشین بھی ہے، خلافت کا معنی قائم مقام بھی ہے، خلافت کا معنی یعنی کہ سکسیسر بھی ہے۔ خلافت کا معنی یہ ہے کہ جب ایک جائے تو دوسرا اپنی جگہ جس کو بٹھا کے جائے، وہ جو بیٹھا ہے دوسرے کی جگہ، یعنی کہ بادشاہ اگر کدھر جا رہا ہے تو جس کو اپنے قائم مقام لگا کے جائے تو وہ خلیفہ کہلائے گا بادشاہ کا۔ خلافت اس کو کہتے ہیں۔ جی، خلافت کے لیے سب سے بڑی تنصیص جو ہے، نص جو ہے، وہ آپ کو ملے گی آیا استخلاف سے۔ آیا استخلاف کیا ہے، اس کو ہم لگاتے ہیں اور اس کے بارے میں تشیع اثنا عشری موقف آپ کو بتاتے ہیں۔ صحیح آیا شریفہ شروع ہوتی ہے وعد الذین آمنوا، اور اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے، ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ وعد الذین آمنوا، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا، اور اللہ ہے لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کا خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ محال ہے الہ کے لیے، کیونکہ لا تخلف المیعاد ہمارے پاس نص ہے، اللہ اپنے وعدے سے خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کو دیکھنا بہت لازم ہے کہ اللہ یہاں پہ وعدہ کر رہا ہے وعد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفن فی الارض کما استخلف الذین من قبل۔ ادھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خدا وعدہ کر رہا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، یعنی یہاں پہ موعود من اللہ، منصوص من اللہ خلفاء ہوں گے۔ اب اس کی کیا ٹرم ہے منصوص من اللہ، اس پہ تھوڑی سی ذرا بات کریں۔ منصوص من اللہ خلفاء، منصوص من اللہ، یہ تشیع کہتے ہیں کہ تمام خلیفہ جو ہوں گے وہ منصوص من اللہ ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے ہمیں نص قطعی چاہیے ہوگی ان کی خلافت کے لیے، نص رسول یا نص قرآن چاہیے ہوگی ان کی خلافت کے لیے۔ یعنی کہ اگر 5 لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے کسی بندے کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں تو یہ امر شورا بینہم کا جو معاملہ ہے، ہاں آپ اس کے تحت خلافت بنا سکتے ہیں، لیکن وہ خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے، وہ موعود من اللہ نہیں ہے، وہ آپ کی بنائی ہوئی مصنوعی چیز ہے۔ جو اصل خلافت ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ معذرت، اس سے کیا مراد ہے میں اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی خلیفہ کو دیکھیں گے، جب ایک جائے گا تو اس کا خلیفہ وہی بن سکتا ہے، وہی بن سکتا ہے جس کے لیے نص رسول موجود ہو، تنصیص اس کی ہوئی ہو، اس کے لیے نص رسول اللہ نے بول کے بتایا ہو۔ رسول کا بولنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول بولتے ہیں جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہے، وہ نص ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اتباع ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے، جو رسول عمل کرے وہ وحی ہے۔ لہذا رسول کے عمل سے، رسول کے نطق سے، بولنے سے اگر کسی کے لیے تنصیص ہو جاتی ہے تو وہ منصوص من اللہ خلیفہ ہوگا رسول کا، یعنی کہ رسول نے اپنی زندگی میں اسی کا متعین کر دیا، اپنی لسان مبارک سے بتا دی کہ وہ خلیفہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تنصیص، اس کو کہتے ہیں منصوص من اللہ۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا میں خلیفہ بناؤں گا، اس طرح جس طرح پرانوں کو بنایا تھا۔ جب اللہ کہہ رہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بناؤں گا اور اس طرح میں خلافت دوں گا، تو وہ اللہ کی طرف سے خلافت ہوئی نا جی، منصوص من اللہ، من جانب اللہ ہوئی۔ وہ آدمیوں کی تو بانٹ ہی نہیں سکتے جب اللہ کہہ رہے میں دوں گا۔ اس کے اندر میں ایک چھوٹی سی ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ جو رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، اور جو قرآن ہے اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ قرآن کو وحی جلی بھی کہا جاتا ہے، حدیث کو وحی خفی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ دونوں وحیاں ہیں۔
وہی مطلوع کہ جو وہی تلاوت کی جائے، وہی غیر مطلوع وہ وہی جو تلاوت نہ کی جائے، وہی جلی جو صاف کھلی سامنے کی وہی ہو، اور وہی خفی جو چھپی ہوئی وہی ہو۔ رسول اللہ کا فرمانا یہ وحی خفی ہے، وحی غیر مطلوع ہے، یہ بھی وحی میں داخل ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نص ہم لسان مبارک نبی سے لے سکتے ہیں تو لے سکتے ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے الگ سے دلائل موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ معصوم عن الخطا ہے۔ رسول اللہ جو ہے وہ جو بولتے ہیں، وما ینطق عن الہوا، جس طرح ہم نے اوپر پڑھتی ہے، رسول کا قوت ناطقہ ہی وہی ہے۔ اب قوت ناطقہ جس طرح قوت دراکہ، قوت مدبرہ، قوت مدرکہ ہے، اسی طریقے سے قوت ناطقہ بھی ایک قوت ہے انسان کی، گویائی، ادراک، جب دونوں ملتے ہیں تو قوت ناطقہ بنتا ہے۔ یعنی کہ رسول کا ادراک بھی وہی ہے، سوچنا، رسول کی بولنا بھی وہی ہے، رسول کا لسان زبان کو ہلانا وہی ہے، رسول کا کسی عمل کو سر انجام کرنا یہ بھی وہی ہے۔ لہٰذا یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ صرف قرآن میں سے دکھاؤ، قرآن میں سے دکھاؤ، کیا پھر رسول کو آپ نہیں ہوتا ہے؟ ہم لم یعرف رسول ہو، قرآن کی آیت ہے، اپنے رسول کی ابھی تک معرفت نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ عوام کو بتائیں، آپ ناس کو کھول کھول کے سمجھائیں کہ آپ پہ کیا نازل ہوا۔ تو قرآن کی آیت کی تشریح فقط حق کے جناب رسالت مآب ہے، اول حق ہے، جناب رسالت مآب کا حق ہے، تفسیر کرنا ان کا حق ہے۔ پھر اس آیت کی طرف آئیے، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم اس طرح ان کو خلیفہ بنائیں گے، اس طرح ان کو خلافت دیں گے جس طرح ہم نے پہلوں کو خلافت دی۔ یہ اس آیت کے بڑا کلیدی حصہ ہے، ہم اس طرح ان کو خلافت دیں گے، ہم دیں گے، ہماری جانب سے ہوگی، اس طرح خلافت دیں گے جس طرح ہم نے ان سے پچھڑوں کو دی۔ ان سے پچھڑوں کو کیسے خلافت دی گئی؟ یہ ایک کلیدی سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ خدا وعدہ کر رہا ہے، خدا کا وعدہ لا تخلف المیعاد، خدا نے بنانا اسی طریقے سے ہے، اسی عمل سے ہے، اسی کرائٹیریا سے ہے کہ جس طرح اس نے پہلا خلیفہ بنایا۔ اب پہلا خلیفہ کیسے بنایا؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ کیسے بنایا۔ آیت بہت مشہور آیت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں۔ کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے۔ کس طرح خلیفہ بنتا ہے؟ اللہ خلیفہ بناتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بناؤں گا اس دنیا کے اندر ایک خلیفہ۔ تو جب پہلا خلیفہ اللہ بنا رہا ہے اور آخری خلیفہ بھی تنسیس ہے، اس کے رسول نے بولا ہوا ہے، تو اب کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام خلفاء جو ہیں بیچ میں وہ امر شورا بینہم سے بنیں گے؟ یہ بات ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہے لیستخلفنہم، ان کو اس طریقے سے ہم خلافت دیں گے جس طریقے سے ہم نے ان کے پچھلوں کو خلافت دی۔ اور سب سے پچھلے کو کیسے خلافت دی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں، اللہ کہہ رہا ہے میں دنیا میں خلیفہ بناؤں گا۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بناؤں گا تو پھر انسان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کے وعدے سے، اللہ کے فعل سے، اللہ کے کام سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی اذن سے ہم جا کے ٹکر لیں؟ یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں خلیفہ بناؤں گا، یہ انسان کا اختیار ہی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے اوپر پھر ایک دفعہ توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف کے اندر فرمایا ہے لیستخلفنہم فی الارض کما استخلفن الذین من قبل، اور پھر پہلوں کو کیسے خلیفہ بنایا؟ وہ اللہ قرآن میں خود بتا رہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں خلیفہ بناؤں گا، میں بناؤں گا۔ اگر اس کا کدھر قید ہے قرآن مجید سے تو ہمیں دکھا دیجئے، ورنہ مطلقاً اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس دنیا میں خلیفہ بناؤں گا۔ تو یعنی کہ سمجھ آیا کہ خلیفہ بنانا یہ اللہ کا کام ہے، نہ کہ انسان کا کام ہے۔ خلیفہ کا عہدہ منصوص من اللہ ہے، من جانب اللہ ہے، موعود من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ ہی دے گا، اور اللہ جس کو چاہے گا اس کو دے گا، جس کو چاہے گا اس کو دے گا۔ دوسری آیت دیکھ لیجئے گا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، ہم نے تجھے خلیفہ بنایا۔ پہلی آیت کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے بنایا زمین میں خلیفہ۔ کون سی دوسری آیت ہے؟ پہلی وہ آدم کے لیے، دوسری حضرت داؤد کے لیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تجھے ہم نے اپنا خلیفہ بنایا، ہم نے، کسی اور نے نہیں بنایا۔
اس دنیا میں تجھے صرف اور صرف ہم نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، نہ کہ کسی اور نے بنایا ہے۔ تو یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ اللہ کی سنت کیا ہے۔ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، یہ بھی آیت میں آپ کو دے دوں گا، اس کی آیت مجھے استاذہ نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ اپنے وعدے کا خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ اللہ کی صفات ہے جو قرآن مجید سے واضح ہے۔ اللہ اپنے وعدے کا خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ اپنے لا تخلف المیعاد ہے، اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی ہے، اللہ کی سنت مقرر ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ اب اس میں سوال ہو سکتا ہے کہ خدا اگر خلیفہ بناتا ہے، اللہ کا خلیفہ بناتا ہے، تو عوام کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ عامی سے تو خدا گفتگو نہیں کرتا، خدا کا تعلق، خدا کا وحی الہی سے تعلق ایک عام انسان سے نہیں ہوتا، وہ مطیع ہوتا ہے، وہ فرما بردار ہوتا ہے، وہ عبد ہوتا ہے، لیکن عبد کامل جو انبیاء ہوتے ہیں ان سے خدا وحی الہی کے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے وہ اللہ سے مراجعہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ ان سے گفتگو فرماتا ہے، جبریل سے فرماتا ہے، روح الامین سے فرماتا ہے، خود فرماتا ہے اپنی اذن سے جس طرح وہ چاہے۔ تو سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ خلیفہ بناتا ہے تو انسان کا وحی کا تعلق ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ خلیفہ بنایا گیا، جو کہ اشکال ٹھیک ہے، اس کا قرآن ہی جواب دیتا ہے۔ جی یہ آیت ہے، اس میں سے جو ٹکڑا ہم نے پیش کرنا ہے وہ ہے وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلَفْنِي فِي قَوْمِي، اور موسیٰ نے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں سے 10 راتوں کا اضافہ کیا، سو اپنے رب کی طرف مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، یعنی کہ خدا کا رسول، اپنا رسول، دوسرے رسول جس سے خدا گفتگو کرتا ہے، لیکن خدا ایک اس سے پیمبر جو سے اولو العزم ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شریعت غراء، ان سے مخاطب ہو کے خدا نے ان کو حکم دیا، کیونکہ خدا خلیفہ بناتا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کو نص کی، تنصیص کی کہ اے بھائی تجھے میں اپنی قوم پہ خلیفہ بناتا ہوں، تجھے میں اپنی قوم پہ خلیفہ بناتا ہوں۔ اور کیا اس کی نص ہے کہ ہر چیز، ہر عمل صرف رسول اللہ نہیں، نبی جو کرتا ہے وہ بھی وہی ہے، اس کے لیے ہم الگ سے ابھی دلیل دیتے ہیں۔ اچھا یہ کچھ باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ جناب موسیٰ کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید میں آیت ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرے۔ بھائی فرق ہے، ایک عبد کامل ہے، ایک حی حقیقی ہے، ایک لم یزل لا یزال ہے، ایک لا فانی ہے، ایک لا زوال ہے، ایک عز ہے، ایک انکسار ہے، ایک بندہ ہے، ایک رب ہے، بہت فرق ہے۔ لیکن وہ فرق کیسے کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ فرق کس طرح کا؟ ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفرون ببعض، اور وہ کہتے ہیں ہم کچھ پہ ایمان لاتے ہیں، کچھ اس کی طرف سے یہ ہے، کچھ پہ ایمان نہیں لاتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک دونوں راہوں کے بیچ میں سے ایک راہ بنا لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، اصل بات یہ ہے کہ یہ اصلی کافر ہے، یہ اصل کافر ہے کہ ان کو ایک کھلے عذاب کی بشارت ہے۔ تو لہٰذا نبی کا عمل اپنے رب کی مشیت کے علاوہ نہیں کیا جاتا، اس لیے تو وہ معصوم ہے۔ یہ ہمارے ایک اور ہمارے مقدمے کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے قال انا جعلناک للناس اماما، اور ہم نے کہا کہ ہم نے تجھے عوام کے لیے، ہم نے تجھے ناس کے لیے امام بنایا، ہم نے تجھے امام بنایا۔ ہم جو کہتے ہیں ہمارے ایک دو امام، ہم یہ نہیں کہتے اپنی طرف سے امام بنانا، ہم خدا امام بناتا ہے، اللہ امام بناتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو امامت دی، ابراہیم کو امامت دی، اور ابراہیم کے بچوں میں تب بھی امامت رکھی، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں، یعنی کہ میں اب اگلی آڈیو کرتا ہوں، یعنی کہ ابراہیم جو ہے، ابراہیم کی اولاد، خلافت ہم نے اوپر بتا دی کیا چیز ہے، ہم نے اوپر خلافت کا مفصل بیان کر دیا، کس طرح بنتا ہے، کون بناتا ہے، کیا تنسیص ہے، وہ ہم بتا چکے ہیں، کس طرح اللہ بنائے گا۔ اب ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ امام کون ہوگا؟ امام ابراہیم ہے، اور ابراہیم کی ذریت میں سے جو ظالم نہیں ہے۔ وہ ظالم کیسے نہیں ہے؟ ہم بتاتے ہیں کہ کون ظالمین نہیں ہے، خدا نے وہ بھی بتا دیا کہ کون ظالمین نہیں ہوں گے، وہ کون ظالمین نہیں ہوں گے ہم بتاتے ہیں۔ اچھا ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ خلافت کیا چیز ہے، اب ہم آ رہے ہیں معیار خلافت کیا ہے۔ تو معیار خلافت میں پہلی ہم بات کر چکے ہیں، دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبَّ اجْعَلْ
نہ رب جعل حاضل بلد الامین، کہ اے میرے رب اس شہر کو بلد الامین بنا دے. یہ دعا پوری ہوگی. وطور سینین بحاظل بلد الامین، یہ اس شہر جو مکہ ہے اس کی بلد الامین کہہ کے رسول کے سامنے رسول کو وحی کی گئی، اللہ نے قسم اٹھائی، تو اس کو بلد الامین قرار دے. وجنبنی وبنیا ان نعبد الاسنام، اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ، ہم بتوں کی عبادت نہ کریں. اچھا، اس کے بعد ابراہیم فرماتے ہیں اے ہمارے رب، یا رب بنا، اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ دیا. عزت والا گھر کیا؟ مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ، گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرائے جس میں کھیتی نہ ہوتی ہے، مکہ یعنی کہ. اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کر سکیں. فَجْعَلُوا أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي عَلَيْهِمْ، تاکہ وہ لوگ نماز قائم کریں اور ان لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں پھلوں اور رزق عطا فرما، وہ شکر گزار ہو جائیں. ان کی دعا ہے کہ پوری دنیا کے دل ان کی طرف، اس کی اولاد کی طرف چل جائیں. کون سی اولاد؟ کون سی اولاد؟ جو ابراہیم نے وہاں پہ چھوڑی ہے، مکہ میں. اچھا، اب اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ابراہیم کی اولاد بھی ہوگی، وہ ابراہیم کی اولاد بھی ہوگی، لیکن پورا عرب اس چیز کا ادعا کرتا تھا کہ ہم اسماعیل و ابراہیم کی اولاد ہیں. اب اس کا معیار کیا ہوگا کہ ابراہیم و اسماعیل کی اولاد اب پہچانی جائے؟ وہ امام کہاں آئیں گے؟ اس کا پھر معیار کیا ہوگا؟ تو اس کا معیار پھر قرآن مجید بتاتا ہے. ابراہیم کی یہ کعبۃ اللہ بناتے ہوئے اور اسماعیل کی دعا یہ ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلما لک، اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اور ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی کہ ابراہیم نے جو دعا مانگی کہ ایک ایسی ذریت جس کی طرف دل پھیر دے، جس کی جو بت پرست نہ ہو، یہ معیار ہے، جو بت پرست نہ ہو، جن کی طرف عوام کا دل پھیرا جائے، جو مسلم ہو، جو ایک خدا کے پرستش کریں. اور پھر اس کی نشانی جو بہت بڑی ہے وہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا من یتلو علیہ آیاتہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم انا انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب اور ان کے درمیان ان میں سے ایک رسول بھیج جو کہ مومنوں میں سے ہوں گے. وہ اس خاندان کا ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک رسول آئیں گے، یتلو علیہ آیاتہم ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ، جس طرح سورہ جمعہ کے اندر ذکر ہے. یہ وہ رسول آئیں گے اور اس رسول کی بشارت یہاں پہ آنے کی دے دی گئی تھی، اور جب آئے تو قرآن مجید میں وہ بھی آیت نازل ہو گئی، وہ بھی ہم لگاتے چلے. اب معیار ہم آخر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کیا کیا معیار ابھی تک ہم نے باتیں کی ہیں. اس خاندان کی معرفت تب ہو گئی کہ جب رسول اس میں تشریف لے آئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہ آیاتہم ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اللہ نے ایمان والوں پہ بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہ آیاتہم ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ، وہ ان کو پاک کرتا ہے، ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے. اور اس سے پہلے اس کے آس پاس والے خود تو مومنوں میں آیا، لیکن جن کو تعلیم دے رہے ہیں وہ ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں تھے، وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو یعنی کہ اب جو معیار بنے ہیں اس کو ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ معیار کیا ہے. معیار جی ہم نے جو بتایا وہ ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ میں، ابراہیم سے بشارت ہوئی کہ آپ امام ہیں اور آپ کی وہ ذریت جو ظالم نہیں ہے. اب وہ ذریت جو ظالم نہیں ہے وہ بت پرست نہیں ہے، اس کی ذریت میں وہ اسماعیلی ہے، مسلم ہے، مومن ہے، اسماعیلی النسب ہے. اور پھر ان میں سے ایک رسول بھی آ گیا جس کے خلفاء آگے ہوں گے، وہ جس کے خلفاء، جس کے خلافت میں امام آئیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ خاندان بنی ہاشم ہے. قرآن کی آیات سامنے رکھ دی گئی ہیں. جناب رسالت میں اگر کسی اور خاندان میں آئے تو ہم دیکھنے کو قبول کریں گے. ہمارے پورے مقدمے کو اوپر سے نیچے تک دیکھ لیجئے گا. ہم نے معیار خلافت بعد میں بتائی ہے، پہلے خلافت کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی، خلیفہ کی تعریف بتائی. اب ہم جب معیار کے اوپر آئے تو ہم نے اس آیات سے یہ ثابت کیا کہ یہ ابراہیمی النسل، اسماعیلی النسل، ہاشمی النسل
آل محمد ہے، کیونکہ محمد کے خلفاء آل محمد ہی ہوں گے، کیونکہ ان کے بعد ہی خلفاء آئیں گے صلوات اللہ علیہ وآلہ، ان کے بعد ہی خلفاء آئیں گے۔ تو ان کے خلفاء کا معیار یہ ہے کہ وہ نہ بت پرست کبھی ہوں گے، نہ مشرک رہے ہوں گے، وہ ایسے خاندان سے ہوں گے جو شروع سے مومن ہے اور جس میں ایک رسول آ چکا ہے۔ یہ جامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسنتہ و ایامہ، یہ لی امام محمد ابن اسماعیل بخاری، جو کہ جس کو شہرت ہے صحیح بخاری کے نام سے، اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے اور 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ رسول اللہ نے عدد خلفاء صحیح بخاری کے اندر بتا دی ہے کہ خلفاء 12 ہوں گے، سب قریشی النسل ہوں گے، لیکن قرآن مجید سے دلالت ہے کہ وہ قریشی ہاشمی النسل ہے، وہ ہاشمی النسل ہے۔ اور اس کی جناب رسول نے تنسیس بھی بالکل صحیح الفاظ میں، صریح الفاظ میں، صحیح حدیث کے اندر رسول اللہ نے فرمایا دیا ہے، انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت۔ میں وہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں مسند احمد سے۔ مکتب تشیع ہے کہ جو 12 خلفاء رکھنے کا عدد کا پورا آپ کو ہنسا دکھا سکتا ہے کہ ہمارے 12 خلفاء ہیں، جو مکتب تشیع آل محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ وہی دکھا سکتے ہیں۔ میں خلفاء کے اپنے نام بتا دیتا ہوں، مجھ سے یہ بھی مستفسر ہوئے تھے امیر فیض صاحب کہ میں نام بتا دوں، تو ابھی نام بتا دیتے ہیں ہم، وہ حدیث بھی اس کے بعد پیش کرتے ہیں کہ خلفاء کے نام ہے علی، حسن، حسین، علی، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، امام تقی، محمد تقی، علی النقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ وسخر اللہ تعالی مخرجہ۔ یہ 12 خلفاء جو قریشی النسل ہے، ہاشمی النسل ہے، یہ 12 خلفاء جو بنی محمد، بنی فاطمہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بنی فاطمہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ 12 خلفاء مکتب تشیع کے خلفاء و امام ہیں۔ تو یہ مسند امام احمد ابن حنبل ہے، مسند احمد ابن حنبل ہے، اور اس میں تخریج و تحقیق ہے حافظ شعیب الارناؤط کی، ڈاکٹر شیخ ارناؤط بہت بڑے تخریج کے عالم ہے، جرح و تعدیل میں اس وقت بہت بڑا نام ان کا ہے، اور وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ عن زید بن ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم الخلیفتین کتاب اللہ و اہل البیت، میں تم پہ 2 اپنے خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، اور یہ دونوں یہاں تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، بردہ علی الحوض، کہ یہ آگ جائے میرے حوض کوثر پر آ کے جمع نہ ہو جائے۔ یہ دونوں خلیفہ ہیں، اہل بیت خلیفہ ہیں، لفظ سے خلیفہ ہے، اور قرآن خلیفہ ہے تو رسول۔ جی یہ ساری اوپر تمہید کے بعد آپ کو بتایا کہ رسول خلیفہ بناتے ہیں، اب کس آدمی کو رسول نے خلیفہ بنایا؟ ان علی علیہ السلام ان النبی قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یوم الغدیر خم من کنت مولا فهذا علی مولا، رسول نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، غدیر خم پہ فرمایا۔ غدیر خم کے اندر جناب رسول نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا کا مطلب ہے اولا بالنفس۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ رسول نے پہلے پوچھا نبی الاولا بالمؤمنین من انفسہم، رسول نے یہ آیت پڑھنے کے بعد کہا الست بمولائی، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ حق نہیں رکھتا؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا من کنت مولا فهذا علی مولا۔ لیکن طبرانی کے اندر جو روایت ہے یہ برائدہ اسلمی سے، وہ بہت اچھی روایت ہے، لیکن اس کے ضمن میں صرف بتا دوں 2-3 حوالے دے دوں کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد یہ حدیث کہی گئی۔ اچھا جی یہ سارے حوالے ہیں، میں پڑھ نہیں سکتا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، لیکن تفسیر فخر الدین رازی، تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی، امام بخاری کی، اسے میں نے ہر جگہ سے لگا دیا ہے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی یا ایھا رسول بلغ ما نزل علیہ، رسول پہنچا دو جو تم نازل ہوا، اور اگر تم نہیں پہنچاؤ گے تو کار رسالت نہیں انجام ہوا، یہ آیت ہے۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یوم غدیر خم نازل ہوئی، یوم غدیر خم یہ نازل ہوئی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، یہ رسول نے بتاؤ کہ جو تم پہ نازل ہوا، تو رسول نے بتایا من کنت مولا فهذا علی مولا۔ اس کی ضمن میں آخری روایت پیش کروں اور پھر میں سوال لیتا ہوں۔ یہ جی آخری روایت ہے طبرانی اور امام حیثمی کی مجموعہ روایت کی، اس کے بعد میں آپ کے جوابات اور سوالات لوں گا جی۔ میں نے وہ ہر جگہ سے لگا دی، اس کا لنک بھی لگا دیے،
اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ان لوگوں کا کیا ہوگا جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جان لو جو علی کی گستاخی کرتا ہے وہ میری گستاخی کرتا ہے، اور جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہو گیا. بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اس کی تخلیق میری مٹی سے ہوئی اور میری تخلیق ابراہیم کی مٹی سے، اور میں ابراہیم سے افضل ہوں. ہم میں سے بعض کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سننے اور جاننے والا ہے. یہ میرے بعد تم سب کا ولی ہے. برائدہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ وقت عنایت فرمائیں اور اپنے ہاتھ بڑھائیں، میں تجدید اسلام کر کے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے جدا نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے اسلام پر دوبارہ بیعت کی. تو لہٰذا اپنے بعد رسول کو جس کو ان کے مصادر میں بھی چھوڑ کے گئے وہ مولا علی ہیں. اب بس بات یہ سمجھنی ہے کہ پہلا منصوص من اللہ خلیفہ اللہ نے نص کر دی ہے. آخری بھی منصوص من اللہ امام مہدی، مطلب المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میرے سے ہے، میری اطرت سے، میری ولد فاطمہ سے ہے. وہ بھی منصوص من اللہ ہے، مہدی بھی پہلا بھی منصوص من اللہ ہے. تو بیچ کے جو 10 امام ہیں، 10 خلیفہ ہیں، وہ بھی تو منصوص من اللہ ہوں گے نا جی. تو بہرحال امیر فیصل صاحب میں آپ کے سوال لیتا ہوں. محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، جتنی بھی باتیں آپ کی سنی، جو آپ نے یہ بھی اسکین سب چیزیں لگائی ہیں، اس حساب سے تو یہ کلیئر ہوتا ہے قرآن شریف کی آیات سے بھی اور جو باقی اسکینس لگائے آپ نے وہ بھی، کہ خلیفہ صرف اور صرف اللہ بنا سکتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنی ہمارے پاس نالج ہے تو اللہ تعالیٰ تو وہی اور الہام کے ذریعے ہی یہ چیز کر سکتا ہے. رہی بات حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خلافت کی، تو اس چیز کو شاید بنیاد بنایا جا سکتا ہے کہ رسول اسلام صاحب نے اپنی زندگی مبارک میں یہ کہہ دیا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اس بات کو، اس اشارے یا اس ڈائریکٹ بات کو سمجھ کر حضرت علی صاحب کو خلیفہ بنایا جا سکتا تھا، اور یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں. بٹ 1400-1500 سال پہلے بھی اور آج کی دنیا میں بھی مسلمانوں میں جو خلیفہ کانسیپٹ چلا آ رہا ہے کہ 2-4-6 لوگوں نے یا 10-20 لوگوں نے میٹنگ طے کر لی اور بنا دیا، تو پھر تو یہ اللہ کے معاملے میں شرک کرنا ہو گیا. تو یہ کیا شرکیہ عقائد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بناؤں گا اور ہم اس کو اوور پاس کر کے خود بناتے ہیں؟ یہ امر والی بات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. تو کیا اس میں ہم لوگ شرک کے ملزم یا مجرم نہیں ہو جاتے سر؟ پہلا سوال بتائیں. شکریہ. قرآن شریف کی آیت ہے سورہ الانبیاء، اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. تو یہی باتیں قرآن شریف کی آیت سے بھی ظاہر ہو رہی ہیں. تو کیا ہم اپنے آپ بنانے کی کوشش کریں، چاہے وہ میٹنگ کر کے، چاہے اکثریت بنا کے، چاہے میجورٹی بنا کے، چاہے ووٹنگ کے ذریعے، تو وہ شرک ہو گیا یا کیا ہو گیا؟ جی السلام علیکم. جی اس کے اندر یہ بات ہے امیر فیصل صاحب، اگر ایک بندہ ریئلائز کرتا ہے کہ اللہ ہی خلیفہ بناتا ہے، ایک بندہ یہ بات ریئلائز کرتا ہے کہ اللہ خلیفہ بناتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ خلیفہ بناتا ہے، اور پھر بھی وہ اللہ کی بات سے جنگ کر کے خلیفہ بنا دے، تو پھر وہ شرک کر رہا ہے. اور ایک انسان ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہی خلافت منصوص من اللہ ہے، جس کے اوپر دلائل نہیں تمام ہوئے ہوئے، اس کے اوپر دلائل تمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تب تک وہ شرک نہیں کر رہا. جس طرح ایک بندہ ہے اس کو اللہ کے وجود کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو اوپر آپ کس طرح تہمت لگا سکتے کہ وہ مولد ہے، اس کو تعارف ہی نہیں ہے. اس طرح اس چیز کا خلافت کا لوگوں کو تعارف نہیں ہے. لوگوں کو تعارف ہو اس کے بعد وہ جان کے انکار کرتے ہیں، پھر شرک ہے. لیکن لوگ اگر جان نہیں رہے اور انکار کریں تب شرک نہیں. احمد بن حنبل کی روایت ہے، وہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ بھی میں پیش کرتا. حضرت عمر کے وقت لوگوں نے یہ گپ شپ لگانا شروع کر دی امیر فیصل صاحب کہ حضرت عمر کو شہید کر دیا جائے تو فلاں بندہ خلیفہ بن جائے گا. تو حضرت عمر نے کہا بھائی بات سنو. ثقیفہ بنی سعدہ میں جس طریقے سے خلیفہ چنے گئے حضرت ابوبکر، اب اگر اس طرح چنو گے تو اس کا جو انجام ہوگا وہ خون ریزی میں ہوگا. یہ حضرت عمر نے خود بتا دیا. تو ظاہری بات ہے اللہ کی بات سے ہٹ کے کوئی چیز ہوگی تو خون ریزی ہوگی. جی یہی جانکاری چاہیے تھی اور یہی دماغ میں بات آئی تھی آپ کی تمام باتیں سن کے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب. یہی جانکاری چاہیے تھی اور یہی دماغ میں بات آئی تھی آپ کی تمام باتیں سن کے. جب اللہ تعالیٰ کھلا ڈلا اوپنلی یہ بات اناؤنس کر رہا ہے کہ خلیفہ اسی نے بنائے ہیں جو مثالیں بھی ہیں پہلی، اور وہ کہتا ہے کہ خلیفہ میں بناتا ہوں، تو پھر تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے
کہ آخر کس کو وہ الہام و وحی کے ذریعے یہ مطلب رہنمائی مطلب خلافت عطا فرماتا ہے، کس کو اس کا انتظار کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں کمروں میں بٹھا کر میٹنگیں بلا کر یا 150 200 400 لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی کو کہہ دینا چاہیے کہ یہ خلیفہ ہو گیا۔ بہرحال یہ سمجھ میں آیا قرآن شریف سے، اور جو بھی اسکینس آپ نے لگائے ان سب چیزوں سے یہی پروو ہوتا ہے الٹیمیٹلی کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے، خلیفہ اللہ بناتا ہے، خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی کے سوالات ہوں تو گروپ ہم اوپن کر رہے ہیں، ممبرس سوال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔